السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم اور ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف کا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے آرگنل فارسٹ پالیسی ٹو بی بلیمڈ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیا جو برٹش پیریڈ تھا یا برٹش جو دور تھا کیا اسی کو ہم بلیم کر سکتے ہیں. ان کی جو فارسٹ پالیسی تھی کیا اسی کو الزام لگا سکتے ہیں ہندوستان میں جنگلوں کی جو صفائی کے لیے, جنگلوں کی جو کمی جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں کیا اسی کو ہم بلیم کر سکتے ہیں, جو برٹشر کو ہم بلیم کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان میں جو الگ الگ جو اسپیشیز ہے پلانٹ کی یا جو انیملس کی وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہی ہے, اور یہاں پہ بہت سارے ایسے اسپیشیز ہیں جو ہماری دھرتی سے یا ہمارے جو خاص کر انڈیا سے غائب ہوتے جا رہے ہیں, ہو چکے ہیں. تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. Some of our environmental activities say that the promotion of a few favorite species in many parts of India has been carried through the ironically term enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. جیسے کہ بہت سارے جو انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز تھے, جیسے کہ جو ماہرین ہیں کہ اس ماحول کے بارے میں جانکاری جو جن کو پاس ہے یا جن کو ماحول کے بارے میں زیادہ ریسرچ جنہوں نے کی, وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں زیادہ تر جیسے کہ ایک ہی جو کمرشل سپیشیز لگانے کی وجہ سے بہت سارے جو دوسرے جو سپیشیز ہیں ان کی تعداد کم ہونے لگی یا کم ہو چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب برٹشر جہاں حکومت کرنے لگے تو انہوں نے کیا کیا, ایک ہی قسم کے جو کمرشل سپیشیز کو زیادہ گرو کرنے کی کوشش کی. نتیجے کے طور پہ دوسرے جو سپیشیز تھے ان کی تعداد کم ہونے لگی, جو ان کو ہم دوسرے الفاظوں میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو برٹشر اپنے فائدے کی چیزوں کو یہاں پہ گرو کرنے لگے اور جن سے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ملتا تھا, جن کو زیادہ وہ یوز نہیں کر پاتے تھے, ان کو کم ہی دھیان دینے لگے. نتیجے کے طور پہ وہ سپیشیز یا وہ پلانٹ کی جو خاص کر جو ہم کہیں گے سپیشیز جو زیادہ تر برٹشر کے فائدے کی نہیں ہوتی تھی یا جو زیادہ ان کو یوز نہیں کر پاتے تھے, ان سپیشیز کی جو تعداد ہے وہ کم ہونے لگی. فار انسٹنس ٹی monoculture has emerged in the natural forest of South India, and cheer pines plantation in Himalayas have replaced the Himalayan oak and rodents forests. نتیجے کے طور پہ کیا ہوا, جیسے کہ ہمارے پاس ایک ٹیک مونوکلچر تھا, ہندوستان میں ایک خاص قسم کی فصل کی کاشتکاری کی جاتی تھی ہندوستان کے ساؤتھ انڈیا میں, وہ دھیرے دھیرے ڈیمیج ہونے لگی, دھیرے دھیرے وہ ختم ہونے لگی. اسی طرح جو چیر پائن تھا, جیسے جو پلانٹیشن ہمالیہ میں زیادہ کیا جاتا تھا, وہ بھی اب وہاں پہ ریپلیس کر کے ہمالین اوک ایک الگ قسم کے سپیشیز کو انگریزوں نے یہاں پہ پلانٹیشن کرنا سٹارٹ کر دیا. نتیجے کے طور پہ جو چیر پائن تھا, جو ایک قسم کا ہمارے نیٹو جو پلانٹیشن تھا یا نیٹو جو ایک سپیشیز تھی, جیسے کہ یہاں ہندوستان میں جو پیدا ہونے والے ان کی جو تعداد کم ہونے لگی, دھیرے دھیرے وہ یہاں سے ختم ہونے لگی. Large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forests. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس تھے, جیسے ترقیاتی جو کام تھے, وہ بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے جنگلوں کو کم کرنے کے لیے, ہمارے جنگلوں کی جو تعداد یا ہم کہیں گے جنگلوں کی جو خاص کر ایریاز کو کم کرنے میں, کیونکہ ہندوستان جو ہی آزاد ہوا اس سے زیادہ ڈیولپمنٹل کاموں کی ضرورت تھی. نتیجے کے طور پر کیا ہوا کہ بہت سارے جنگلوں کو صاف کر دیا گیا, بہت سارے جیسے کہ خاص کر گھنے جنگلات تھے وہاں پہ ریلوے ٹریک کے علاوہ وہاں پہ ایگریکلچر کی لینڈ صاف کر دیا گیا, یا پروجیکٹ بنانے کے لیے جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں ملٹی پرپز جو پروجیکٹس بنائے گئے ہائیڈرو الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کے لیے یا فشریز کے لیے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو جنگلوں کو صاف کر دیا گیا اور ہمارے جو پلانٹ سپیشیز بھی وہ بھی کم ہونے لگی. Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for River Valley project. کہا جاتا ہے کہ 1951 کے بعد, جیسے کہ 1951 کے بعد 5,000 اسکوائر کلومیٹر جو فارسٹ تھا اس کو صاف کر دیا گیا. کس کے لیے؟ صرف ریور ویلی پروجیکٹس کے لیے. جیسے کہ ریور ویلی پروجیکٹس وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ملٹی پرپس کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے, جیسے کہ وہاں پہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی بھی جنریٹ کی جاتی ہے اس ویلی پر پروجیکٹ میں, اریگیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور فشریز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, فلڈ کنٹرول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایک ایسا ڈیم یا ایک ایسا پروجیکٹ جہاں پہ اس ڈیم کو یا ڈیم کے پانی کو یا اس پروجیکٹ کے پانی کو بہت سارے الگ الگ پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا ابھی بھی کیا جا رہا ہے. Clearing of forests in still continue with the project like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which will endure 40,000 hectares
ہیکٹرس آف فارسٹ، جیسے کہ ابھی بھی جو خاص کر جنگلوں کا جو صفایا ہے، ہم کہیں گے جو ڈیفارسٹریشن ہے ہندوستان میں ابھی بھی تیزی سے چلتا جا رہا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ابھی بھی بہت سارے جو ملٹی پرپز پروجیکٹس یا پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں ہندوستان کے الگ الگ، جیسے کہ انڈسٹری کو لے کے ایگریکلچر نیڈ کو پورا کرنے کے لیے، انڈسٹری کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو نرمدا ساگر جو پروجیکٹ ہے جو مدھیہ پردیش میں، اس کو بنانے کے لیے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 40,000 جو ہیکٹرز جو فارسٹ سے اس کو صاف کر دیا گیا۔ مائننگ از اندر امپورٹنٹ فیکٹر بیہانڈ آف ڈیفارسٹریشن، کہا جاتا ہے کہ ملٹی پرپز پروجیکٹ کے علاوہ جو مائننگ سے، جیسے کہ جو کھدائی کر کے جو وہاں سے منرل نکالا جاتا ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈیفارسٹریشن کا، جیسے کہ جنگلوں کا کٹاؤ کا۔ دا بکسا ٹائیگر ریزروس ان ویسٹ بنگال از سیریسلی تھریٹڈ بائی دا آن گوئنگ ڈولمائٹ مائننگ، کہا جاتا ہے کہ جو بکسا، جیسے کہ بکسا ٹائیگر ریزروس ہے کہاں پہ، ویسٹ بنگال میں، جہاں سے بہت سارے جیسے کہ منرل نکالے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا ہمارے جنگلوں کے لیے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ڈولمائٹ مائننگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو گھنے جنگلات ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے۔ نتیجے کے طور پہ جو ہمارے جو پلانٹ جو اسپیشیز ہے وہاں کی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several other including the great Indian elephants، کہا جاتا ہے کہ نتیجے کے طور پہ جب کسی علاقے میں جنگلوں کو صاف کیا جاتا ہے تو وہاں کے جو رہنے والے جانور ہیں وہ بیچارے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا جو گزر بسر جو وہاں جنگلوں میں کرتے تھے، جب ان کی ہیبیٹیٹ جب لاس ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو وہ دوسرے علاقوں کی طرف منہ کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار جب ان کو کوئی بھی دور دور تک ان کو کوئی اسٹیبل ہیبیٹیٹ نہیں ملتا ہے تو ان کی جو پاپولیشن وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، یا ان کو شیلٹر نہ ملنے کی وجہ سے، یا انسانوں کی مداخلت کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جنگلی جانور جو ایک زمانے میں ہمارے پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، اب ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، اب ہمارے جیسے کہ سیٹلمنٹ ایریاز میں آ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ ان کے جو ہیبیٹیٹس اس کو ہم نے ڈسٹروائے کر دیا، وہ مجبور ہو کے اب ایسے جگہوں میں بھٹکتے ہیں جہاں پہ پہلے وہ کبھی آیا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اسی جنگلوں کی تباہی کی وجہ سے جو ہندوستان کے جو گریٹ انڈین ایلیفنٹ جو خاص کر وہاں پہ ہاتھیاں رہتی تھی، اب وہ دوسری جگہوں میں مائگریٹ ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو راستے بدل کے دوسری جگہوں میں جا رہے ہیں۔ Many forests and environmentalists hold the view that the greatest degrading forests behind depletion of forest resources are grazing and fuel wood pollution، جیسے کہ بہت سارے جو ماحولیاتی جو خاص کر ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں زیادہ تر جو نقصان ہے ڈیفارسٹریشن کا، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ اوور گرائزنگ کی وجہ سے اور زیادہ تر فیول کلیکٹنگ کی وجہ سے، جیسے کہ جو لکڑیاں ہم جو جمع کرتے ہیں جلانے کے لیے، یا جیسے کہ ہم اپنے مکان بنانے کے لیے، دوسرے پرپسز کے لیے، زیادہ تر ہم جو گھروں میں جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جنگلوں کی تعداد تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ Though there are many of some substance in their agreement, yet the fact remains in the sustainable part of the fuel fodder demand is made to be lopping rather than the felling entire trees، جیسے کہ یہ جو خاص کر انوائرمنٹل جو خاص کر جو ماہرین ہیں جو ماحولیات ہے، ان کی کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، کچھ حد تک جیسے کہ ہماری ضرورت بھی اس وجہ سے انسان جو زیادہ تر جو فیول کلیکٹنگ کی وجہ سے، یا اپنے جو ایک قسم کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ہم کہیں گے جو لیونگ پرپز، اس کو پورا کرنے کے لیے مجبور بھی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسی درختوں کو زیادہ تر ایک سائنٹیفک وے میں، یا ہم کہیں گے ایک قسم کا جو ایک وسیع پیمانے پہ اگر ہم نہیں کاٹیں یا دھیرے دھیرے ان کو استعمال کریں تو کچھ حد تک اس کو ہم بچا سکتے ہیں۔ The forest ecosystem are respiratory of the sum of the country's most valuable forest products، کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جیسے کہ جو خاص کر جو فارسٹ سے جو فارسٹ ایکو سسٹم ہے وہ ایک قسم کا ذخیرہ ہے، کس کے لیے؟ بہت ساری کنٹریوں کے لیے، بہت سارے جیسے کہ خاص کر ملکوں کے لیے جو ایک ویلیبل پروڈکٹ دیتے ہیں، ایک جیسے کہ فائدہ مند چیز ان کو دیتے ہیں۔ Minerals and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy، کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو منرلس ہے یا باقی دوسرے ریسورس ہے جو ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور آج کل جو ہمارے انڈسٹریل جو ایک قسم کا سوسائٹی ہے، ہم کہیں جو اربن اکنامی، اس کو بڑھانے میں بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ These protected areas thus mean different things to different peoples and thrive in the fertile ground for کنفلکٹ، کہا جاتا ہے کہ الگ الگ جو خاص کر جو رہنے والے لوگ ہیں یا پروٹیکٹ جو ایریاز ہے، وہاں پہ لوگ مختلف قسم سے مختلف چیزیں کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک کنفلکٹ جیسے کہ ایک
تناؤ یا ہم کہیں گے ایک قسم کا جھگڑا سامنے آنے لگتا ہے لوگوں کے بیچ میں، یا جو فرٹائل گراؤنڈ پہ ہوا کرتا تھا وہاں پہ اب ہم نے کیا کہ وہاں پہ ایک قسم کا مائننگ کے لیے یا دوسرے ریسورس کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا، نتیجے کے طور پہ اب اسٹیٹوں کے بیچ میں یا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹریوں کے بیچ میں ایک تنازع بنتے جا رہا ہے۔ یہ تھا کہ اس کے بارے میں، جیسے کہ برٹش پیریڈ کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح ہمارے جنگلوں کو صاف کر دیا، جیسے کہ ہم نے آلریڈی کہا کہ برٹشر ہی نہیں، جو ہندوستان جب یوں ہی آزاد ہوا 1947 کے بعد، ہم نے اب آلریڈی کہا کہ جو 1951 کے بعد ہندوستان میں ایک ایسا دور چلنے لگا جہاں پہ بہت سارے جنگلوں کو صاف کر دیا گیا ملٹی پرپز پروجیکٹ کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، یا ایون ریلوے ٹریک کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے، یا بہت سارے میڈیسنل پلانٹس کو ریسرچ کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے کاٹا گیا۔ اب ہم